ایسی شخصیت کا ذکر کروں گا کہ جب میں ان کا نام آپ کے سامنے لوں گا، جب ان کا ذکر کروں گا تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ کے دلوں میں بڑی خوشی داخل ہوگی، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی، کیونکہ ان سب سے ہمیں پیار بڑا ہے۔ ہاں، ہمیں خاص طور پر عاشقان اولیاء کو بڑا پیار ہے۔ بلکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، وہ شخصیت ہیں تو پاکستان میں، مگر دنیا بھر کے عاشقان اولیاء کو ان سے بڑا پیار ہے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھا ہے، لوگ کہتے ہیں پاکستان آنا ہے اور فلاں بزرگ کے دربار پر ضرور جانا ہے۔ پہلے میں ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر نام بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جو شخصیت ہیں، یہ جب پاکستان تشریف لائے تو یہاں آ کر انہوں نے سب سے پہلا پتہ کیا کام کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اور سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کا انداز ہے کہ وہ اپنے گھر کی کم اور اللہ کے گھر کی فکر زیادہ کیا کرتے ہیں۔ خود رہنے کے لیے مکان ہو یا نہ ہو، اللہ پاک کی عبادت کے لیے مسجد کے انتظام کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی عمل سرکار دو عالم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی تو کیا تھا نا۔ جب مدینہ منورہ میرے آقا پہنچے، ہجرت کر کے مدینے پہنچ کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا کام کیا، وہ کیا کیا تھا؟ وہ مسجد کی تعمیر کی تھی۔ اور وہ مسجد کیسی شاندار مسجد ہے کہ وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی تقویٰ پہ رکھی گئی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں صرف صحابہ کرام نے حصہ نہیں لیا، خود نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتے رہے۔ اور سبحان اللہ، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ منورہ میں اس مبارک مسجد کی حاضری نصیب فرمائے جس کی تعمیر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کی۔ اور سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس مسجد کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے اسے عمرے کا ثواب ادا کیا جاتا ہے۔ آئے ہائے، کیسی مسجد ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں، وہ جب پاکستان پہنچے اسی سنت پر گویا عمل کیا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کیا کہ فرسٹ آف آل انہوں نے مسجد کی تعمیر کی۔ اچھا، مسجد کی تعمیر میں بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا مزدوروں کو کہا مسجد بنا دو، خود بھی مزدور بن گئے، خود بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانے لگے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑا ان کا نام ہے، مگر اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے تعمیر کرتے رہے۔ اچھا، جب مسجد کی تعمیر ہو گئی تو کچھ لوگوں کو یہ خیال گزرا کہ مسجد کا قبلہ کا جو ڈائریکشن ہے نا وہ درست نہیں ہے، قبلہ رخ درست نہیں ہے۔ آج کل تو کمپاس آ گئے ہیں، آج کل تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا پورا ایک شعبہ بھی ہے۔ چلیں لگے ہاتھوں میں تعارف بھی کروا دوں اور آفر بھی کر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا جو ماشاءاللہ ہمارا جو علم توقیت کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سروس بھی دیتا ہے کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسجد بن رہی ہے اور آپ پراپر قبلہ ڈائریکشن معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحیح قبلہ رخ کیا ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں تو کمپاس وغیرہ نہیں تھے، ایسے آلات نہیں تھے، تو لوگوں کو شک ہوا کہ اس مسجد کی تعمیر ٹھیک نہیں ہوئی ہے، قبلہ رخ درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کے ولی تھے، مسجد تو تعمیر ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا، خود امام مسجد بھی تھے، آپ نے کیا کیا، بہت سارے شہر کے علماء کو جمع کیا۔ مسجد کی افتتاح کا وقت تھا، پہلی نماز کا وقت تھا، آپ نے سب کو نماز میں صفوں میں کھڑا کیا، خود امامت فرمائی، اور سبحان اللہ سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کس سمت ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد اور کعبہ شریف کے درمیان جتنے پردے تھے وہ سب دور ہو گئے اور مسجد کے اندر بیٹھ کر سب لوگوں نے محراب کے اندر کعبے کی زیارت کر لی۔ یعنی ان کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں نے کعبہ شریف کی زیارت کی اور سب کو اطمینان ہو گیا کہ جناب قبلہ رخ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسجد کون سی تھی، یہ امام کون تھا، یہ مسجد بنانے والا کون تھا؟ یہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، ہم سب کو جن سے بڑا پیار ہے وہ ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری ہیں۔ کیا خوبصورت شعر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اجمیر سے آ کر جب حاضری دیتے ہیں، ارے ولی پہچانتا ہے ولی کون ہوتا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، خواجہ خواجگان ہیں، 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والے ہیں، مگر جب وہ داتا حضور کے پاس آتے ہیں اور 40 دن یہاں گزارتے ہیں، ان کا مرتبہ دیکھتے ہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض
شعر ہے، دوبارہ سنتے ہیں، لیکن پہلے اس کا مطلب سمجھ لو تو اور مزہ آ جائے گا۔ آپ کہتے ہیں گنج بخش، داتا علی حجویری کو گنج بخش بھی کہا جاتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آپ وہ ہستی ہیں جن کا فیض پوری دنیا پر جاری ہے، اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ ناقصارا پیر کامل، ہم جیسے ناقصوں کے لیے تو آپ پیر کامل ہیں۔ کاملا را رہنما، ارے جو کامل ہیں جن کا مرتبہ بہت بڑا ہے، میرے داتا ان کے بھی رہنما ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما، ناقصارا پیر کامل سبحان اللہ۔ آج ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب آج داتا حضور کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ ویسے تو داتا حضور اللہ والوں کا جب بھی ذکر ہو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، مگر یاد رہے کہ داتا حضور کا عرس جو ہے سبحان اللہ 20 صفر المظفر کو ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، تو ہم نے الحمدللہ آج ان کا ذکر خیر سننا ہے، ان کا تعارف سننا ہے۔ مگر رکیے، شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا، جب اللہ والوں کی بات کریں، ان کی کوئی کرامت سنا دیں تو اب شیطان سوئی چبونا شروع کر دیتا ہے، یار یہ کیسے پاسبل ہے؟ محراب کے اندر سے کعبہ دکھا دیا ہے؟ تو وسوسہ قریب مت آنے دیجئے گا، تھوڑا آگے جا کے میں نے انشاءاللہ اس وسوسے کی کاٹ بھی کرنی ہے، کرامت کیسے ثابت ہے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ مگر آئیے پہلے داتا حضور کا کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ داتا حضور کم و بیش 400 ہجری کو دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کا نام پاک علی اور والد صاحب کا نام عثمان ہے۔ داتا حضور افغانستان کے علاقے غزنی کے رہنے والے ہیں۔ غزنی کا ایک محلہ ہے حجویر، داتا حضور اسی محلے سے نسبت رکھتے ہیں، اسی لیے حجویری کہلائے۔ آپ نجیب الطرفین حسنی حسینی سید ہیں، سبحان اللہ۔ شروع ہی سے بڑے نیک عبادت کرنے والے اور علم دین کے بہت شوق رکھنے والے تھے۔ داتا حضور نے علم دین سیکھنے کے لیے کتنا سفر کیا اس زمانے میں؟ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے، 1000 سال پہلے، 950 1000 سال پہلے آپ نے عراق، شام، لبنان، آذربائیجان، خراسان، ترکستان وغیرہ کئی ممالک کا سفر کیا، بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سے فیض حاصل کیا، علم دین سیکھا۔ 34 سال کی عمر مبارک میں اپنے پیر صاحب شیخ ابو الحسن خدتلی رحمۃ اللہ تعالی کے حکم سے آپ لاہور تشریف لائے، یہاں نیکی کی دعوت کو عام کیا، دین اسلام کو پھیلایا، لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے اخلاق سے، کردار سے، بیانات سے، کبھی کرامات دکھا کر بے شمار کافروں کو مسلمان کیا، جو پہلے سے مسلمان تھے انہیں سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم بنائے، کئی لوگوں کو اپنی تربیت میں رکھ کر ولایت کے بلند مقامات تک پہنچا دیا۔ کم و بیش 30 سال کے عرصے میں آپ نے بر صغیر میں، اس خطے میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پختہ قول کے مطابق آپ نے 465 سنہ ہجری کو اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں ہے، اور اسی مناسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء داتا نگر بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تو کچھ ہو گیا داتا حضور کا تعارف۔ آپ کا عرس مبارک 20 صفر المظفر کو ہوتا ہے۔ اب قرآن پاک کی پہلے میں نے آپ کو کچھ آیتیں سنانی ہیں، قرآن کی انشاءاللہ تعظیم کی نیت سے، قرآن سے علم حاصل کرنے کی نیت سے آپ نے سننا ہے، اور پھر انشاءاللہ اپنے بیان میں بہت ساری باتیں ان آیتوں کے تحت سمجھیں گے۔ بنی اسرائیل کی، سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیات ہیں، 18 سے لے کر 20 تک کی۔ ان آیات میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا، 2 قسم کی کیٹیگریز کا ذکر ہوا ہے، 2 قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ یہ پہلی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ان کا حال کیا ہے، انداز کیا ہے؟ یہ دنیا کے طلبگار ہیں، انہیں آخرت کی بالکل ہی فکر نہیں ہے، بس ہر وقت دنیا دنیا اور دنیا ہی چاہتے ہیں۔
اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہیں گے تو اس کی مراد یعنی دنیا کی ترقی، کامیابی، مال و دولت وغیرہ اسے دے دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں دیں گے۔ البتہ چونکہ یہ طلبگار دنیا ہے، آخرت کا طلبگار نہیں، آخرت میں یہ برائی کے ساتھ دھکے کھاتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا کے طلبگار کا انجام کیا ہے وہ قرآن بتا رہا ہے۔ اب دوسری کیٹیگری قرآن بیان کر رہا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ قرآن کہتا ہے اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشش کرتے ہیں، دن رات آخرت ہی کی فکر میں گزارتے ہیں، کھانا ملے نہ ملے نیکی ضرور کرتے ہیں، گھر اپنا ہو یا نہ ہو عبادت اور ریاضت پر قبر باندھے رکھتے ہیں، بیماری ہو یا صحت ہو اللہ پاک کی طرف سے توجہ نہیں ہٹاتے، عیش و عشرت اور کھیل کود میں نہیں جا پڑتے، بلکہ شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آخرت کمانے کی، آخرت بہتر کرنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اب ان دونوں قسم کی کیٹیگری بیان کرنے کے بعد اب قرآن ایک قاعدہ بیان کرتا ہے، ایک کلیہ بیان فرماتا ہے، ارشاد ہوتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ قرآن کہتا ہے ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دونوں طرف والوں کو مدد کی جاتی ہے تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جو دنیا کا طلبگار ہے ایسا نہیں کہ وہ اپنی طاقت سے دنیا کما سکتا ہے، بلکہ دنیا کمانے کی طاقت بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ یوں ہی جو آخرت کا طلبگار ہے وہ اپنی طرف سے آخرت نہیں کما سکتا، اللہ پاک ہی ہے جو توفیق عطا فرماتا ہے۔ کائنات کا یہ سب نظام رب کائنات کی طرف سے اسی کی عطا سے چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی عطا ایسی ہے اس پر کسی قسم کی روک نہیں ہے، وہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، ہم الحمدللہ غلامان اولیاء ہیں اور اولیاء کرام کی کرامات کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم ہی نہیں کرتے، ارے اللہ پاک نے قرآن مجید میں کرامات کا ذکر کیا ہے، احادیث کریمہ میں کئی کرامتوں کا ذکر ہے، حدیث پاک کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں بھی کرامات اولیاء کا ذکر ہے۔ الحمدللہ ہم بھی کرامت بیان کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کرامت کا ذکر سن کر وسوسے آتے ہیں کہ یوں کیوں ہو گیا، لاہور سے کعبہ کیسے دکھا دیا، ہاتھ لگنے سے شفا کیسے مل گئی۔ جب اولیاء کرام کی کرامتیں بتاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، آج سائنٹیفکلی دور ہے، آج جناب ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہمیں سائنسدان بتاتے ہیں ہم چاند پر پہنچ گئے، انسان نے چاند پر قدم لگا دیے۔ اس پر کبھی کوئی وسوسہ، کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا، اگر کوئی چاند پر پہنچا ہے تو کیا اپنی طاقت سے پہنچا ہے، اپنے اختیار سے پہنچا ہے؟ نہیں، طاقت سب کو اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے۔ تو معلوم ہوا جو دنیا کے طلبگار ہیں طاقت انہیں بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، جو آخرت کے طلبگار ہیں طاقت اور توفیق انہیں بھی اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے۔ جنہوں نے دنیاوی ایجادات کی طرف توجہ کی انہیں بھی طاقت اللہ پاک نے بخشی، جو روح کو پاک کرنے لگ گئے طاقت انہیں بھی اللہ پاک نے بخشی، دنیا سائنسی آلات کے ذریعے چاند پر پہنچی یہ بھی اللہ پاک نے طاقت دی ہے، اولیاء کرام روحانی بلندیوں پر پہنچے یہ بھی اللہ پاک کی عطا ہے۔ ارے آج سیٹلائٹ سائنس ہمیں پوری دنیا کو ایک پیج پر دکھا دیتی ہے، یہ بھی اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت ہے۔ اگر میرے داتا حضور لاہور کی مسجد میں بیٹھ کر کعبے کی زیارت کرواتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی طاقت ہے۔ آپ سوچیں نا، آج سے 50 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ میں ادھر بیٹھا ہوں، کوئی جناب لاہور میں بیٹھا ہے بلکہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہے اور ہم موبائل پر ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکیں گے۔ اس زمانے میں کوئی بات کرتا تو کہتے مذاق کر رہے ہو، ایسا ممکن نہیں۔ ارے بلکہ موبائل فون آئے گا جس میں کوئی تار نہیں ہوگا، بغیر تار والا فون نہیں دیکھا تھا لوگوں نے، مگر ایک ایسا فون آیا جس میں اب تار بھی نہیں ہے۔ اچھا جناب کوئی تار نہیں ہوتے ہوئے آواز پہنچتی تھی، ہم حیران ہو گئے۔ نیا نیا موبائل آیا تھا، بڑی عجیب عجیب باتیں سمجھ آتی تھی کہ ایسا بھی
بھی ہو سکتا ہے، مگر اب جناب دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں لوگ، بلکہ ایک ساتھ کئی لوگ دنیا کے 10 ملکوں سے لائیو ایک دوسرے سے بات چھوٹے سے موبائل پر کر سکتے ہیں۔ چند ہزار کا موبائل، چند سو کا انٹرنیٹ لے کر میں دنیا کے کونے کونے کو لائیو دیکھ سکوں، اور اولیاء کے تاجدار ہوں، اولیاء کے شہنشاہ ہوں، اگر وہ اپنی روحانی تصرف سے لاہور میں بیٹھ کر کعبہ دکھا دیں تو اس میں کیا بعید ہے؟ ان کو طاقت بھی رب نے دی ہے اور ان کو طاقت بھی رب نے عطا کی ہے۔ ہاں ہم سب کا ماننا یہ ہے کہ طاقت دینے والا، عطائیں کرنے والا، صلاحیت عطا فرمانے والا وہ رب تعالی ہے، وہ اس کی ذاتی عطا ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے نا وہ اتنا خوبصورت ہے، کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی ہو نا تو اس آیت کو پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر دعا کر لیا کرو۔ کیا خوبصورت آیت ہے، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ رب جو چاہے، جسے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ ارے میری اور آپ کی جیبیں تھوڑی، میرے اور آپ کے اکاؤنٹ تھوڑے، میرے اور آپ کے تصرفات تھوڑے، ہم بانٹتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے، ہم بانٹتے ہیں تو ڈر لگتا ہے ارے زیادہ بانٹ دوں گا تو میرے لیے نہیں بچے گا۔ میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جب سے کائنات بنی ہے وہ بانٹے جا رہا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور خود رب قرآن میں فرماتا ہے تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ ارے مانگو نا اس سے، کسی بھی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، بیماری میں ہو، روزگار کا مسئلہ ہے، قرضے کا مسئلہ ہے، آپ کو لگتا ہے حل نہیں ہو سکتا، رب خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں ہے۔ اللہ سے عرض کرے مولا جب تیری عطا پر روک نہیں ہے تو اے اللہ مجھ پر بھی رحمت کی بارش برسا دے، میری مشکلیں بھی آسان فرما دے، میری جھولی کو بھی بھر دے، اے اللہ میری مشکلیں آسان کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے، بڑے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کتنی پیاری بات اپنے شعر میں لکھتے ہیں نا، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسا دے والے۔ ایک بات بڑی اہم ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ سائنسی ایجادات اور اولیاء کرام کی کرامات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ان دونوں میں کوئی آپس میں مطابقت نہیں بنتی ہے۔ سائنس میں ترقی تو غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، مگر کرامت کا ظہور صرف اور صرف نیک پرہیزگار مومن ولی کامل ہی سے ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے طلبگاروں کو دنیاوی ترقی کی طاقت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور آخرت چاہنے والے اولیاء کرام کو کرامات کا انعام بھی رب رحمان نے عطا فرمایا۔ لہٰذا جس طرح لوگ سائنسی ایجادات کو خاموشی سے مان لیتے ہیں، اولیاء کرام کی کرامات پر بھی پختہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست سمجھ نصیب فرمائے۔ اچھا یہ بات تو ضمناً آ گئی، پھر آتے قرآن پاک کی ان پیاری آیتوں کی طرف جس میں 2 کیٹیگریز کو بیان کیا گیا۔ نمبر 1 وہ جو آخرت کو بھلا بیٹھے، صرف دنیا کے طلبگار ہو گئے، اللہ پاک چاہے تو انہیں دنیا عطا فرما دیتا ہے، نہ چاہے تو نہیں عطا فرماتا۔ البتہ آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے، کیونکہ زندگی کس لیے گزر رہی ہے؟ دنیا دنیا دنیا، کوئی خیال ہی نہیں آخرت کا، کسی طرح بھی دنیا اچھی ہو جائے، چاہے حلال سے ہو حرام سے ہو، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ آخرت میں جہنم ہے۔ دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے طلبگار ہیں، ان کی ساری کوششیں آخرت کے لیے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اخروی کامیابی کے لیے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو اخروی کامیابی کے لیے، بلکہ مال بھی کماتے ہیں تو اخروی کامیابی کے لیے، کھاتے ہیں تو اخروی آخرت کی کامیابی کے لیے، غرض یہ دن رات آخرت کے لیے ہی محنت و کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی محنت ٹھکانے لگتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دنیاوی فکریں چھوڑیں، آخرت کی فکر اپنا لیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دین کے ساتھ ساتھ کچھ دنیا بھی ہونی چاہیے۔ ارے جناب والا، دین اور دنیا الگ کب تھا؟ ہم دنیا ہی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، دنیا ہی میں نیکیاں کرنے آئے ہیں، کیا ہمیں آخرت کے لیے کوئی الگ سے ٹائم ملے گا؟
نہیں، جو 50 60 70 سال جو بھی ہم نے جینا ہے اسی میں دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، مگر اس انداز سے کرنے ہیں، کاروبار کرنا ہے یا نوکری کرنی ہے یا فیملی کرنی ہے، خاندان والوں کے ساتھ رہنا ہے مگر ایسے رہنا ہے کہ رب کو راضی کر لینا ہے، اسی میں جنت بھی کمانی ہے۔ تو یہ الگ الگ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار بھائی دین میں زیادہ وقت مت دو، دنیا کے لیے بھی وقت دو۔ میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، پہلے مجھے بتائیے دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ، رحمان الدنیا والآخرہ۔ میرا رب دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ میں دنیا کے لیے کروں یا آخرت کے لیے کروں، اس سے بہتر یہ نہیں میں رب کو راضی کر لوں۔ اگر اللہ کو راضی کر لوں تو میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ تو زندگی کا ٹارگٹ ایک ہونا چاہیے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ رحمان عز و جل راضی ہو جائے۔ یقین کرو جس سے رب راضی اس سے سب راضی، اس کی دنیا بھی اچھی، کاروبار بھی اچھا اسی نے کرنا ہے، روزی بھی اسی نے دینی ہے، صحت بھی اسی نے دینی ہے، میں صرف اسے راضی کر لوں میرا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پرابلم یہ ہے ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں، سب کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ نہ کیا کریں، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ کا بچپن مبارک کیسا؟ دیکھو بچپن سے ہی میرے دادا کیسے تھے۔ غزنی شہر کا ایک عظیم مدرسہ ہے، داتا حضور یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن کے وقت سلطان محمود غزنوی اس مدرسے میں قریب سے تشریف لائے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، عموماً سبھی نے بادشاہوں کو دیکھا ہوتا ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کی تصویر تو کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اب بادشاہ آئے تو سارے مدرسے کے بچے دوڑتے ہوئے بادشاہ کو دیکھنے چلے گئے۔ داتا حضور بچپن ہی میں اپنی عبادت میں اور اپنی تلاوت میں اور اپنے مطالعے میں مصروف تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا بادشاہ کب آیا۔ تو آپ کے استاد صاحب نے کہا کہ اے علی دیکھو تو صحیح کون آیا ہے۔ استاد محترم کی آواز سنی تو داتا گنج بخش نے نظر اٹھائی کہ سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ وہ آئے۔ تو ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے، دوسری طرف ایک ہونہار طالب علم ہے۔ جب اس طالب علم کو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا، داتا حضور کے چہرے پہ نظر ڈالی تو چہرے پر تقوی اور پرہیزگاری کے آثار نمایاں ہیں۔ سلطان محمود غزنوی جیسی شخصیت آپ کے پرنور چہرے پر برستی تجلیات کی تاب نہ لا سکے، فوراً نگاہیں نیچی کر لی، فرمایا اللہ کی قسم یہ بچہ خدا کی طرف راغب ہے۔ ایسے طالب علم اسی مدرسے کی زینت ہیں، ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو مدرسے کی زینت ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا مرتبہ ہے کہ جوانی میں آپ کے چہرے پر ایسا نور ہے، ایسا تقویٰ ہے، ایسی عبادت کا ذوق اور شوق ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، اور وہ بادشاہ جو عاشق رسول بادشاہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف راغب ہیں۔ اب میں اور آپ چیک کریں ہم کس کی طرف راغب ہیں، ہمارا دل کس کی طرف مائل ہے۔ صبح اٹھتے ہیں تو مال کی طرف راغب ہیں، کوئی جناب دنیا کی طرف راغب ہے، کسی کو کوٹھی بنگلوں کی رغبت ہے، کسی کو بینک بیلنس کی رغبت ہے، کوئی جناب سوشل میڈیا پر لائک بنانے کا شوق لیے بیٹھا ہے۔ رغبت نہیں تو نمازوں کی نہیں، روزوں کی نہیں، علم دین سیکھنے سکھانے کی رغبت نہیں ہے۔ کاش مدنی قافلوں میں جانے کی رغبت ہو جائے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کی رغبت ہو جائے، تفسیر قرآن سننے سنانے کی رغبت ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا حضور سے محبت کرنے والوں، داتا حضور وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو اللہ پاک کی عرفان کی رغبت ہے، ان کو دین متین کی طرف رغبت ہے۔ کاش ہمارے دل بھی اللہ رسول کی طرف رغبت حاصل کرنے والے اور جنت میں جانے والے کاموں کی طرف رغبت کرنے والے ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہی بات تو رب قرآن میں فرماتا ہے نا، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، قرآن کہتا ہے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم مولانا نقی علی خان فرماتے ہیں غیر اللہ کی طرف سر جھکانا جائز نہیں، پھر بھلا دل جھکانا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم دل میں دنیا کی رغبت و محبت لا کیسے سکتے ہیں جبکہ رب کریم نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ پتہ ہمیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نا۔ اس ساری کائنات میں جتنی نعمتیں کس کے لیے بنی ہیں یہ پتہ ہے آپ؟ جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں، جتنے اسباب ہیں، سبحان اللہ۔ اے انسانوں، اے مسلمانوں سنو، مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے، سب کچھ اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔
معلوم ہوا دنیا کی ہر چیز انسان کے نفع کے لیے پیدا کی گئی. اب سوال یہ انسان بھی کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہمارے لیے بنائی گئی ہیں, ہمارے نفع کے لیے بنائی گئی ہیں. ہمیں کس لیے بنایا گیا؟ اللہ کا پاک کلام بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں. گویا فرمایا گیا اے انسان سب کچھ تیرے لیے اور تم ہمارے لیے, مخلوق تمہارے لیے اور تم خالق کے لیے. ہمیں کس لیے بنایا گیا؟ خالق عز و جل کی عبادت کرنے کے لیے. شاعر لکھتے ہیں نا, جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے, جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. ہمیں بنایا اللہ کے لیے, اس کی عبادت کے لیے, مگر ہم پڑ گئے دنیا میں, ہم پڑ گئے دنیا کے جھمیلوں میں. ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں. ارے جس لیے بنایا عبادت کے لیے گیا, اور ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ہماری عبادتوں سے دوری ہو رہی ہے, ہم گناہوں میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. جس رب نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی, ہم اسی رب کو ناراض کر رہے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, تو کہتے ہیں نا بڑوں کی بڑی بات ہے. داتا حضور سے محبت تو بہت کرتے ہیں, کبھی داتا حضور کی کچھ فرامین بھی سنیں. ایک آپ کو صرف ایک فرمان سناتا ہوں, اللہ اکبر. یقین کریں, کہتے ہیں کوزے, دریا کو کوزے میں بند کر دینا. میرے داتا حضور کا ایک جملہ سنیں, اور صرف یہ ایک جملہ ہی اگر میں اور آج آپ یاد کر لیں اور عمل کرنا شروع کر دینا, سبحان اللہ, کمال ہو جائے گا. داتا حضور فرماتے ہیں من نظر الی الخلق ہلک, جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا. ومن رجع الی الحق ملک, اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہو گیا. کتنی کمال کی بات ہے. مخلوق کی طرف نظر کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے, خالق کی طرف نظر کرو گے اس کی طرف رجوع کرو گے مالک ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں عطاؤں سے نواز دے گا. وہی والی بات ہے, ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر رہے ہیں, ہم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر رب کو راضی کر لیں اللہ بندوں کو بھی راضی کر دے گا. بڑی خوبصورت مجھے حدیث پاک یاد آئی, روایت کا مضمون ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, ذرا غور سے سنیے, بہت سارے معاملات ہمارے اس میں آ جائیں گے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اب آج کے دور میں ذرا اس کو دیکھیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو بڑے حرام کام کرتے ہیں, ناچ گانے الٹے سیدھے. آج کل یہ سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ لوگ راضی ہو جائیں, لائکس مل جائیں, فالوور مل جائیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے, فیملی کو خوش کرنے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں. فرمایا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا. ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ناراض ہو جاتی ہے. یہ جتنے حرام کام کر کے شہرت پانے والے آج کہاں ہیں؟ کون ان کو یاد کرتا ہے؟ ان کے مرتے وقت ہم سنتے جنازے میں بھی لوگ نہیں ہوتے, فاتحہ بھی کوئی نہیں پڑھتا, کچھ سالوں بعد نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا. اور آگے اس حدیث کا مضمون ہے, کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا آج کے دور میں, نماز پڑھیں, دین کا کام کریں, کچھ لوگ باتیں سناتے ہیں, کچھ لوگ دل توڑتے ہیں. ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کی بات کرو, ہندوستان آئے پورا ہندوستان مخالف ہو گیا. بیٹھنے نہیں دیتے تھے, پانی نہیں پینے دیتے تھے, کہتے کھڑے ہو جائیں ہمارے اونٹ بیٹھنے کی جگہ ہے. مگر خواجہ صاحب کی فوکس کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا. مخلوق ناراض ہو گئی. روایت کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے, مگر ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. بتاؤ نا, آج خواجہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں, داتا ہمارے دلوں میں بستے ہیں. اس وقت لوگ مخالف تھے, مگر آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے خواجہ اور داتا کا نام لینے والے, غوث اعظم کا نام لینے والے, امام حسین کا نام لینے والے نہیں ہیں؟ ارے یزید ناراض ہو گئے تھے, یزیدی مخالف ہو گئے تھے, امام حسین نے رب کو راضی کیا. آج یزیدیوں کا نام لینے والا کوئی نہیں, میرے امام حسین ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں. زندگی کا مقصد, پھر داتا حضور کا یہ جملہ سنو, کیا کہتے ہیں, الفاظ بھی تو موتیوں جیسے ہیں. کہتے ہیں من نظر الی الخلق ہلک, جس نے مخلوق کی طرف نظر کی وہ ہلاک ہو گیا. پھر فرمایا ومن رجع الی الحق ملک, جس نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا وہ مالک ہو گیا, وہ جناب کامیاب ہو گیا. اب میں نے اور آپ نے آج طے کرنا ہے, زندگی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے. یہ طریقہ ہے اولیاء کرام کا, یہ طریقہ ہے داتا حضور کا.
بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن سبحان اللہ اب میں یہاں ایک اور بات کر لوں کہ داتا حضور لاہور کے رہنے والے نہیں تھے، غزنی کے رہنے والے ہیں، افغانستان کے کسی علاقے سے آئے، اور کہاں مزار بنا؟ لاہور میں مزار بنا۔ پیر صاحب نے کہا تھا نا کہ بیٹا لاہور چلے جاؤ، 34 ایئرز کی کیا ایج ہوتی ہے؟ ان کے کاروبار نہیں تھے، ان کی فیملی نہیں تھی، ان کے رشتہ دار نہیں تھے، ان کا دل نہیں چاہتا تھا، مگر وطن چھوڑا۔ یہ کیسا مدنی قافلہ تھا؟ 3 دن 12 دن مہینے کا نہیں تھا، واپس ہی نہیں گئے، مزار ہی یہاں بنا۔ کیا خواجہ غریب نواز اجمیر کے ہیں؟ نہیں جناب، خواجہ غریب نواز جو ہیں یہ بھی افغانستان کے رہنے والے، غوث پاک جیلان کے رہنے والے، مزار عراق میں ہے، خود امام حسین رضی اللہ عنہ ولادت مدینے میں ہوتی ہے، اور آپ کا مزار کہاں ہے؟ کربلا میں ہے۔ اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جو بھی مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں نا، یہ جب جائیں ہمارے کراچی میں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے جائیں، آپ یہاں پر یوسف شاہ بابا کا مزار ہے، اور بہت سارے مزار، جدھر بھی جائیں، بابا پاک پتن چلے جائیں بابا فرید کے مزار پر، ویریور ملتان شریف کے مزارات پہ جائیں، وہاں آپ کو تختی ملے گی کہ ان کی جائے پیدائش کیا تھی، ان کا پیدائش کا مقام کیا تھا۔ 99% آپ کو اولیاء کرام بلکہ صحابہ کرام کو اگر آپ دیکھیں، 1,24,000 صحابہ کرام تھے میدان عرفات میں جب میرے آقا نے خطبہ دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں کتنے مدفون ہیں؟ کم و بیش 10,000، جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام ہیں، باقی 1,14,000 کہاں گئے؟ کچھ مکہ پاک میں مدفون ہیں، پھر کہاں ملیں گے؟ شام میں مزارات ہیں، عراق میں مزارات ہیں، پاک و ہند میں مزارات ہیں، چین کے اندر بتایا جاتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیوں سفر کیا انہوں نے؟ سبحان اللہ، یہ جذبہ تھا، دین متین کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے، اللہ رسول کی بات کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے۔ یہ صحابہ نے کیا، یہ اولیاء کرام نے کیا۔ اے صحابہ اور اولیاء کو چاہنے والوں، ہم کتنا سفر کرتے ہیں؟ ہم سے تو 3 دن مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہوتا، 12 دن کی بات کرے تو دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے۔ سوچئے، ایک طرف تو کہتے ہیں ہمیں اولیاء سے پیار ہے، صحابہ سے پیار ہے، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو، دنیا کے کونے کونے میں دین متین کی بات پہنچائی جا رہی ہے، سنتوں کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، مسلمانوں کو سنتوں کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ مگر اس سارے کاروان میں جب خوشخبریاں سن رہے ہوتے ہیں، آپ مدنی خبروں میں دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، میں اور آپ کہاں ہیں؟ ہماری کاوشیں کہاں ہیں؟ جو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں انہیں مبارک ہو، یہ اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا طریقہ۔ جو نہیں کرتے وہ آج نیت کریں، آج ہمت کریں، شروع تو کریں نا، 3 دن سے شروع کریں، 3 دن والے 12 دن کی طرف چلیں، 12 دن والے 1 ماہ کے مدنی قافلوں میں، 1 ماہ والے 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں، انشاءاللہ اللہ کو راضی کریں گے نا۔ ابھی تو سنا، تم رب کو راضی کرو گے، رب ساری دنیا کو تم سے راضی کر دے گا۔ اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اولیاء کرام کے اس فیضان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور داتا گنج بخش نے ایک بڑا پیارا فرمان حضرت حاتم اصم کے بارے میں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب سے مجھے 4 باتوں کا علم ملا ہے تب سے میں دنیا کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ میں نے کہا نا، بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، اب ذرا حضرت حاتم اصم کی یہ 4 باتیں بھی سن جاؤ، ہو سکے تو یاد کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک یہ کہ میں نے جان لیا کہ میرا رزق لکھا جا چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہٰذا میں زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہوں۔ جب رزق لکھ دیا گیا ہے تو پھر بھاگنا کیوں ہے دنیا کے پیچھے؟ جتنا کوشش کرنی ہے کر لی، باقی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، اس کے لیے ٹینشن کس بات کی؟ دوسری کہتے میں نے جان لیا کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، تو میں اس کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا ہوں۔ یعنی اللہ کے کچھ حقوق ہم پر ہیں جو ہمارے علاوہ اور کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ میری نماز کوئی اور تو نہیں پڑھ سکتا نا، میری عبادتیں کوئی اور تو نہیں کر سکے گا، تو جب اللہ کا کچھ حق مجھ پر ہے تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے لگ گیا ہوں۔ تیسری بات کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ موت میرے پیچھے لگی ہے، میں اس سے بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا میں نے اسے پہچان لیا ہے، تو اب کہتے ہیں میں اس کی تیاری میں لگ گیا ہوں۔ چوتھے نمبر پر میں نے جان لیا کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے، کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کاش ہم لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ گناہ نہ کریں، لوگ نہ دیکھ لیں، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ ارے لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ کاش گناہ کرتے وقت، نافرمانی کرتے وقت، اکیلے میں، اندھیرے میں، کہیں اور جا کر گناہ کرتے وقت یہ یاد آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں
اللہ داتا حضور کے صدقے ہمیں اپنا خوف نصیب فرما، ہمیں اپنی ولایت کی خیرات نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، نیکیوں کو پھیلانے کے لیے، سنتوں کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور داتا حضور کی تو کیا ہی شان ہے، بہت سارے کرامات اور بہت سارے فضائل ہیں۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جس کو مدینے جانا ہو، جس کو مدینے جانا ہو وہ داتا حضور کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرے، وہاں سے مدینے کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔